بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہائی بلڈ پریشر کی خاموش علامات پر ہے۔ خاموش علامات کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات اور فوری علاج بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم علامات میں شدید سر کا درد، حلق کا خشک ہو جانا، چہرہ گرم اور سرخ ہو جانا، پیاس کا زیادہ لگنا، غصے کا آنا، یہ چند ایک اہم علامات ہیں جو ہائی بلڈ پریشر میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں یا ان میں کوئی ایک علامت مستقل پائی جاتی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے معالج سے مشورہ کریں اور اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ کبھی کبھار اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر مستقل یہ علامات پائی جاتی ہیں تو پھر اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی آپریٹ کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک موذی اور خطرناک مرض ہے جس سے کافی ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً گردوں کے فعل میں کمی بیشی کا ہونا، اور مسلسل بلڈ پریشر زیادہ رہنے سے دماغ کی شریان بھی پھٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 145/90 مستقل رہتا ہے تو پھر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اس کی اہم وجوہات میں ذہنی پریشانی، گردوں کی خرابی، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا، غیر متوازن غذاؤں کا استعمال کرنا، معدہ کے امراض، اور عورتوں میں حمل کے دوران اکثر بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو گھریلو اور ہومیوپیتھک دونوں طریقہ علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے گھریلو علاج سن لیں کہ رات کو سوتے وقت 7 عدد خشک آلو بخارا پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ آلو بخارا بھی کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ اس نسخہ کو آپ نے صرف 7 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے استعمال سے ہی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر نارمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا موٹاپا اور کولیسٹرول لیول بھی کم ہوگا۔ اس کے علاوہ لہسن بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لہسن کے 2 جوئے آپ صبح نہار منہ کھائیں۔ اگر آپ لہسن کے جوئے نہیں کھا سکتے تو لہسن کا پاؤڈر بنا کر اس کے کیپسول بھر لیں اور وہ کھا سکتے ہیں۔ اس پر میرا الگ سے پروگرام موجود ہے، میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کھانا چاہتے تو ہومیوپیتھی کی ایک دوائی ایلیم سٹیوا آتی ہے، اس کو مدر ٹنکچر میں لے لیں اور 10-10 قطرے 3 ٹائم استعمال کریں۔ اس کا نام میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے۔ ایک اور گھریلو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصری، ہلدی اور سونف، تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر پیس لیں اور کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ صبح شام کھانے کے بعد آدھا چمچہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہوگا، گیس تیزابیت بھی نہیں بنے گی اور آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا۔ اگر ان گھریلو نسخوں سے آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ ہومیوپیتھی ادویات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے خاتمے کے لیے بے شمار ادویات ہیں جنہیں آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر میں استعمال ہونے والی جو اہم ادویات ہیں ان میں کریٹیگس، پیاسی فلورا، راوولفیا، نیٹرم میور، اگنیشیا، برائٹا کار وغیرہ اہم ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ کوئی بھی علاج، کسی بھی مرض کا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ اس کی تشخیص ضرور کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کا علاج کریں۔ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز اور واک بھی بہت ضروری ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ کم از کم 30 منٹ ضرور واک کریں۔ چکنائی اور نمک کا استعمال کم کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ، سلاد اور سبزیاں یہ زیادہ کھائیں۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں۔
اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔